حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اکثر جگہوں پر اکثر مقامات پر انسان کو مومنوں کو توبہ اور استغفار کی اللہ نے دعوت دی. جہاں توبہ اور استغفار کے مختلف مقامات ہیں وہی اسلام نے شریعت اسلامیہ نے ایمان والوں کو توبہ اور استغفار کی ایک خاص جگہ اور ایک خاص موقع اللہ نے بتایا. اللہ کے نبی نے بھی بتایا. اور ان خاص جگہوں میں ایک توبہ اور استغفار کی جگہ جو ہے وہ عبادتوں کے اختتام پر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی توفیق سے جب بندہ عبادتوں کو بجا لائے تو عبادتوں کے بجا لانے کے بعد اس کے اختتام پر اللہ اور اللہ کے نبی نے توبہ اور استغفار کی ایک خاص جگہ ایمان والوں کو بتائی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نیک اور متقی بندوں کی پہچان اور صفت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کے نیک بندے قیام اللیل کرتے ہیں، رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں اور رات کا باقی حصہ اللہ کے سامنے عبادتوں کے اندر گزارتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ عبادتوں کے ختم ہو جانے کے بعد عین سحری کے وقت یا عین فجر کی نماز کی اذان کے سے پہلے اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو عبادتیں ہو گئی. عبادت کی اختتام پر اللہ نے استغفار کا ایک موقع بتایا. فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں. فرض نماز کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی جو اذکار شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے. عبادت ہو گئی. عبادت کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور استغفار کی ایمان والوں کو تعلیم دی. تو اس صورت کے اندر کہ جو سورہ ابھی تلاوت کیا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا سب سے آخری سورت ہے. اللہ کے نبی پر نازل ہوئی سورتوں کے اندر سب سے آخر میں یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ کہ اے نبی جب آپ یہ دیکھ لو کہ لوگ جوق در جوق فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگ جائیں اور فتح آپ کو نصیب ہو جائے تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی پاکی اور بزرگی بیان کیجئے واستغفر اور آپ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی استغفار اور توبہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری حکم آپ اس کو سمجھ لیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی آپ کا جو مشن تھا توبہ نبوت اور رسالت کا جو مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عبادت سے بڑھ کے عبادت سے کچھ کم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو نبوت اور رسالت کا مشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا تھا یہ عبادت کی ایک قسم تھی. اور اللہ کے نبی کا اس مشن کا جب اختتام ہوا اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا کہ نبی اب آپ توبہ اور استغفار کرتے رہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کے نبی نے اپنے سجدوں کے اندر اور اپنے رکوع کے اندر اس دعا کو ایڈ کر لیا کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، اللہ کی کبریائی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی مغفرت اور بخشش بھی ہے. تو اختتام پر عبادتوں کے اختتام پر توبہ کرنا اور استغفار کرنا یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے. اب رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے. ایک روزہ یا بہت سے بہت 2 روزے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم رکھیں گے. لہٰذا
اس رمضان کے اختتام پر اور اللہ رب العالمین نے رمضان بھر کے مہینے بھر کی جو عبادتوں کا اللہ نے ہم کو موقع عطا کیا، اس موقع کو غنیمت جان کر اب اس کے اختتام پر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے حضور استغفار کریں۔ اس بات کی توبہ اور استغفار کی اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے روزے رکھے، جو کچھ بھی ہم نے قیام اللیل کیا، جو کچھ بھی ہم نے نیک اعمال اس مہینے کے اندر کیے، جو کچھ بھی صدقہ اور خیرات کیا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اگر ہماری اس عبادتوں کے اندر کچھ بھی اگر کمی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو، اس کمی کو ہم سے درگزر کر دے، معاف کر دے۔ تو توبہ اور استغفار کی ویسے تو کوئی جگہ، کوئی خاص موقع نہیں، لیکن یہ خاص موقع عبادتوں کا جو قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا عبادتوں کے بعد کا، یہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہیں کہ رب العالمین رمضان کی یہ سعادتیں، یہ برکتیں ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر آتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو اگلے کئی رمضان ہم کو نصیب کرتا رہے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے رمضان کی گھڑیوں کو غنیمت جان کر جو کچھ بھی وقت بچا ہے اس کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی مغفرت طلب کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید اور احادیث پر اور فکر، تدبر، تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب